السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات۔ آپ کی ولادت 6 ذی القعدہ 1244 ہجری مطابق 11 اپریل 1829 عیسوی بروز پیر چاشت کے وقت پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش مشہور تاریخی مقام گنگوہا میں ہوئی جو آپ کا نانیہال تھا۔ آپ کا اصل وطن رامپور مہیاران ضلع سہارنپور ہے۔ آپ کا نام رشید احمد، والد کا نام مولانا ہدایت احمد ہے جو اپنے زمانے میں مقدس عالم اور دینی مقتدی مانے جاتے تھے۔ والدہ بھی نہایت پارسا اور عابدہ زاہدہ تھی۔ آپ کے والد ماجد اور والدہ ماجدہ دونوں انصاری کہلاتے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے نسب ملتا ہے۔ ابتدائی تعلیم گاؤں میں حاصل کی۔ فارسی کی کتابیں اپنے ماموں مولوی محمد تقی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کرنال میں پڑھی۔ نحو صرف کی تعلیم مولوی محمد بخش رامپوری سے پڑھی۔ 1261 ہجری 1845 عیسوی میں دہلی تشریف لے گئے۔ وہاں بعض کتابیں قاضی احمد الدین جہلمی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی، لیکن سیاحت کی اکثر کتابیں استاد الکل حضرت مولانا محمد مملوک علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی۔ تفسیر و حدیث شاہ عبد الغنی مجددی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کی۔ پھر اپنے وطن گنگوہا تشریف لے گئے اور یہاں 1 سال میں قرآن پاک حفظ مکمل کیا۔ تحریک آزادی میں بھرپور حصہ لیا۔ سن عیسوی 1857 کے انقلاب میں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دوش بدوش قائدانہ حصہ لیا۔ جہاد شاملی میں شریک ہوئے۔ آپ پر گرفتاری کا وارنٹ نکلا، چنانچہ گرفتار کر لیے گئے۔ 9 ماہ جیل میں رہنے کے بعد آپ کی رہائی ہوئی۔ جیل سے رہائی کے بعد گنگو میں تیسرے حج کے بعد 1299 سے آپ نے التزام کیا کہ 1 سال میں پوری سیاستہ ختم کرا دیتے تھے۔ 1333 تک آپ کا درس اسی طرح جاری رہا۔ حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے اور وہیں سے سلوک شروع کیا۔ چنانچہ بڑی تیز رفتاری سے سلوک کی منزلیں طے کر لی۔ صرف 40 دن میں خلافت سے سرفراز ہوئے۔ آپ کا ذریعہ معاش، آپ حکیم تھے، ہزاروں افراد کی جسمانی اور روحانی اصلاح فرمائی۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے وفات کے بعد 1297 میں دارالعلوم کے سرپرست ہوئے اور 1314 میں مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور کی سرپرستی بھی قبول فرما لی تھی۔ 8 جمادی الثانی 1322 مطابق 11 اگست 1905 میں بروز جمعہ 78 سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مولانا محمود حسن دیوبندی نے نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ گنگو میں آپ کو دفن کیا گیا۔